الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. پچھلے چند دنوں سے بلکہ پچھلے کئی دنوں سے صاحب نسبت لوگوں کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، اور صاحب نسبت لوگوں کے اوصاف میں سے ایک بہت بڑا اور بہت اہم وصف یہ ہے کہ صاحب نسبت لوگ کثرت سے استغفار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کا تذکرہ فرمایا کہ کچھ ایسے اللہ والے تھے جنہوں نے انبیاء کے ساتھ مل کے جہاد کیا، اور پھر اس میں بہت زیادہ قربانیاں دی، اور کئیوں نے تو اپنی جان تک دے دی اللہ کے دین کے لیے۔ اور اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، اور ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا، کہ اتنی قربانیاں دینے کے بعد ان اللہ والوں کی زبانوں سے کچھ نہیں نکلا سوائے یہ کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ تو اتنی بڑی قربانی دی، اتنے اللہ والے تھے، اور اتنی بڑی نیکی کا کام کرنے کے بعد بھی انہوں نے اللہ سے استغفار کیا، معافی مانگی۔ تو صاحب نسبت لوگوں کا، اللہ والوں کا بڑا وصف اللہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ خوب استغفار کرتے ہیں۔ تو کئی مرتبہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ استغفار تو اس وقت کرنا جب کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، پھر اللہ سے معافی مانگنی کی اللہ معاف کر دے۔ بالکل صحیح بات، مگر یہ استغفار اللہ کو پسند اس لحاظ سے بھی کہ انسان ہر وقت اللہ سے معافی مانگے، گناہ کے بعد بھی مانگے، نیکی کے بعد بھی مانگے۔ اللہ نے اس کو پسند کیا۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا کہ جب حج کر لو اور حج کر کے جب تم مینا کی طرف واپس لوٹو تو تم خوب استغفار کرو۔ تو حج کرنے کے بعد، حج جیسا عمل جس میں انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اتنا اللہ کو پسندیدہ عمل ہے، سارے گناہ معاف بھی ہو گئے، پھر بھی اللہ حکم دے رہے کہ نہیں استغفار کرو۔ تو پتہ چلا کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی پہ نہیں، یا گناہ کرنے کے بعد نہیں، ہر وقت کا کام ہے۔ حتیٰ کہ اللہ نے حکم دیا اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی طرف سے فتح آ جائے، مدد نازل ہو جائے، فسبح بحمد ربک واستغفر، اس وقت بھی اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ اکبر، اب تو فتح ہو گئی، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہم سے خوش ہے، مگر ہم سے اللہ تعالی حکم کس بات کا فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کی مدد بھی آئی، اللہ تعالیٰ نے فتح بھی دی، مگر استغفار کرنا ہے۔ تو صاحب نسبت بندہ وہی ہوگا جو خوب خوب استغفار کرے گا۔ علماء نے استغفار کے فوائد بیان کیے، اس میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ استغفار سے جہاں اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں،
یہ استغفار ایسی چیز کہ انسان گناہوں سے محفوظ بھی ہو جاتا ہے. جو زیادہ استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت اسے گناہ سے محفوظ فرما لیتے ہیں. کہ شیطان استغفار کرنے والے سے دور ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان نے کہا اہلکت الناس بالذنوب، میں نے لوگوں کو ہلاک کر دیا گناہ کے ذریعے سے. وَأَهْلِكُونِي بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ وَالِاسْتِغْفَارِ، اور لوگوں نے مجھے ہلاک کر دیا استغفار اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ذریعے سے. استغفار کا جہاں ایک فائدہ کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، استغفار زیادہ کرنے والا گناہ سے محفوظ بھی ہو جاتا ہے. بلکہ استغفار زیادہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر غم سے نجات عطا فرما دے، ہر مشکل سے اسے نکال دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لزم الاستغفار، جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیا، جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی میں سے راستہ نکال دے. ومن کل ہم فرجا، اس کو ہر غم میں سے نجات دیتے ہیں. ورزقہ من حیث لا یحتسب، اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں. اسی لیے صاحب نسبت لوگ اتنے سکون میں نظر آتے ہیں کہ خوب استغفار کرتے ہیں، اللہ رب العزت خود ہی ان کے ہر غم کو دور فرماتے ہیں. قرآن میں فرماتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، خوب استغفار کرو اللہ تمہیں مال بھی دے گا اور تمہیں بیٹے بھی دے گا. تو استغفار کرنے والا آخرت کا بھی فائدہ، دنیا کا بھی فائدہ. ہمارے ایک جاننے والے تاجر فیکٹری اونر اپنا واقعہ خود سناتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ڈپریشن میں ڈال دیا، اور ڈپریشن ایسا کہ رات کی نیندیں اڑ گئی. مال خوب دیا، گھر دی، گاڑیاں دی، خرچہ ہے، ویکیشن ہے، مگر سکون نہیں ہے. اور اتنی بے سکونی کہ ڈپریشن کی اور نیند کی بہت ہیوی ڈوز لیتا، چار چار، پھر بھی رات کو 1-2 گھنٹے بھی نیند مشکل سے نہیں آتی، 1-2 گھنٹے بھی نیند نہ آتی. کہنے لگے جو گولیاں میں لیتا تھا رات میں 4 گولیاں. ایک دن والدہ صاحبہ ان کی نیند ڈسٹرب تھی تو میں نے ان کو ان چار کی جگہ 1 گولی ان کو دی. انہوں نے، والدہ نے کہا کہ کہنے لگے کہ والدہ نے کبھی یہ گولی نہیں لی ہوگی. میں نے ایک مرتبہ ان کو کہا لے لیں اگر نیند نہیں آ رہی آپ کو. میں نے کہا والدہ نے جب وہ گولی کھائی تو 16 گھنٹے والدہ سوتی رہی، اتنی وہ شدید قسم کی گولی تھی. اور میں ایسی 4 کھاتا مجھے پھر بھی 2 گھنٹے بھی نیند نہ آتی. ایسا میرے ذہنی دباؤ اور ذہنی تناؤ. کہنے لگے کہ میرے شیخ نے مجھے کہا کہ آپ خوب استغفار کریں، کہ عام لوگوں کو صبح اور شام 100 مرتبہ کرنے کو کہا ہے، آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ کریں، 500 مرتبہ کریں. اور جب جب آپ کو یہ پینک اٹیک ہو، انگزائٹی محسوس ہو، ٹینشن محسوس ہو تو ایک تسبیح استغفار کی تب بھی کر لیں. کہنے لگے شیخ کے کہنے پہ میں نے یہ شروع کر دیا.
اور مجھے اتنا یقین نہیں تھا کہ دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کی دیوی اتنی بڑی بڑی دوائیاں کام نہیں کر رہی ہیں. تو خالی کچھ پڑھنے سے کتنا فائدہ ہوگا، ذہن میں یہ سوال ضرور تھا. کہنے کہ میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسی دوائیوں سے بھی بڑی دوائی ہے کہ 4 گولیوں سے کم کر کے 3 اور 3 سے کم کر کے 2 اور 2 سے کم کر کے 1 اور پھر 0 گولی کر دی اور آرام سے کئی گھنٹے راتوں کو سو جاتا. پھر کہنے لگے جو ڈپریشن والا بندہ ہوتا ہے نا وہ دوسرے ڈپریشن والوں کو خوب جانتا ہے، بہت سارے دوسروں کو جانتا ہے. اس لگا پھر میں نے اپنے ہر ایسے جاننے والے کو جو اس طرح کے ذہنی تناؤ میں اینگزائٹی کا بھی مریض ہے اس کو یہ استغفار سکھائی کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان ہر غم میں سے نکل آتا ہے. تو جس نے استغفار کو تھام لیا اس نے اللہ کے دیے ہوئے بہت بڑے تحفے کو پکڑ لیا. زندگی گزارنے کا ایک سہارا اس کو مل گیا، اللہ کا دوست بھی بن گیا اور زندگی بھی آسان ہو گئی. جس نے کثرت سے استغفار کیا اس نے اللہ کا قرب حاصل کیا. صاحب نسبت لوگوں کے وسط میں بڑا وسط استغفار ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی کثرت سے استغفار کی توفیق نصیب فرمائے. چند فوائد اور بھی مشائخ نے لکھے ہیں، انشاءاللہ کل کی مجلس میں استغفار کے مزید فوائد بھی بیان کیے جائیں. وآخر انشاءاللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ. اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ